السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک عیسائی نے سوال کیا، تم کہتے ہو کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں، میں 20 غلطیاں نکال کے لایا ہوں، قرآن میں 20 غلطیاں ہے گرامر کی روح سے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو بہت خوبصورت جواب دیا، یہ سب گرامر قرآن ہی سے اخذ ہوا ہے، قرآن کا گرامر سب سے اعلیٰ ہے۔ اس نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ کتاب کا گرامر بھی قرآن ہی سے اخذ ہوا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کتاب کو لکھنے والا رائٹر کا نام بھی بتا دیا اور سارے سوالوں کا جواب بھی دیا۔ ذرا ملاحظ فرمائے۔ You said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistake in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون or الصابئين? شخص نے یہ آیات پڑھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، اس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہے اور جو صبر کرنے والے ہے۔ پھر اس نے کہا یہی چیز سورۃ البقرہ میں لکھی گئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہے اور عیسائی اور صبر کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک صابئون اور دوسری آیت میں الصابئین لکھا ہے، تو صحیح کون سا ہے؟ سورۃ الطٰہٰ میں حازان کی جگہ حازین آنا چاہیے۔ قرآن میں 20 سے زائد غلطیاں ہے جو میں نے ڈھونڈی ہے، کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20, inshallah. Inshallah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سے پوچھا کیا آپ جس کتاب کی حوالہ دے رہی ہیں کیا وہ کتاب الفادی کا نہیں ہے جس کا نام ہے کیا قرآن صحیح ہے؟ اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ازراہ تفنن میں کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھوں میں یہ کتاب دیکھ لی تھی، الحمدللہ میری نظر ٹھیک ہے۔ پورا حال تالیوں اور قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے کتاب کا پتہ چل گیا ہے، تو میں آپ کی 20 کے 20 سوالوں کا جواب دوں گا۔ آپ نے اپنی طرف سے غلطیاں نکال رکھی ہے۔ The word is feminine. The same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And you know there are various books on the internet. You go 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi 20 grammatical mistake. مسلمان علماء نے ریسرچ کی، قرآن پاک سمجھا، ان کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی گرامر اتنا فصیح ہے کہ قرآن کریم کی گرامر کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مثالیں دی ہے۔ میں آپ کو ان میں سے کچھ بتاتا ہوں جو ان تمام 20 سوالات کی جوابات دے دیں گے جو آپ کی ذہن میں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کے قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ ہم تمام حوالوں اور تاریخی کتب کے ذریعے جانتے ہیں کہ ان کی طرف صرف ایک ہی رسول بھیجا گیا ہے، اس لیے اس طرح سے اس میں گرامر کی غلطی ہے۔ قرآن کو یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں نے رسول کو جھٹلا دیا، نہ کہ رسولوں کو۔ If you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger. It says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. اب آپ کی اور میری نزدیک غلط ہو سکتی ہے اور عربوں کی نزدیک نہیں، کیونکہ اس کو اس کی اصل مطلب پتہ ہے۔ اصل میں تمام رسولوں کو جھٹلانے کا مطلب یہی ہے کہ ان قوموں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، چاہے اس کو ایک رسول بھیجا گیا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ زندگی شروع سے ہی رسول ان پر بھیجے گئے اور تمام رسولوں کا پیغام ایک جیسا ہی تھا، سب توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام میں سے ایک کو بھی جھٹلانے کا مقصد ہو کہ انہوں نے اب تک بھیجی گئی تمام رسولوں کا پیغام جھٹلا دیا ہے۔ فیکون جس کا مطلب ہے ہو جا،
گرامر کی نظر سے اس کو کن فکان چاہیے تھا. اللہ نے زمین بنائی تھی، اللہ نے آسمان بنایا تھا، تو ماضی کا صیغہ زیادہ صحیح لگے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہا ہے، یہ لفظ زیادہ اعلیٰ درجے پر ہے. اس کا مطلب بنتا ہے اللہ کر سکتا تھا، اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کرے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کا وہ سرمایہ ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں ہندو اور عیسائی لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اللہ نے اس کو وہ مہارت دی ہے ڈیبیٹ کے میدان میں، اس لیے تو بہت سی ممالک نے ان پر پابندی عائد کی ہے. انڈیا سے وہ نکالا گیا اس لیے کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہندو اور عیسائی لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہی ہے. اب وہ ملیشیا میں رہتے ہیں. میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی عمر دراز فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.